کہ آپ کسی سے جا کے کہہ سکیں کہ یہ حدیث سنو اور پھر بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی اس کی شان میں حدیث ہے؟ اب سنیے حدیث کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی 360 عادتیں ہیں. بولیے 360، 360. اللہ کی 360 عادتیں ہیں، 360 بہترین خوبصورت خصلتیں ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وہ 360 میں سے جس کے اندر کوئی ایک آ جائے، بولیے گا کوئی ایک اس کے اندر آ جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب سے بڑی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں 360 میں سے جس کی شان میں، جس کے اندر کوئی ایک عادت بھی آ جائے. اب یہ 360 عادتیں کس کی ہیں آپ جانتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یہ 360 اللہ کی عادتیں ہیں، اللہ کی خصلتیں ہیں، یہ اس کی شانیں ہیں. جس بندے کے اندر یہ 360 آ جائیں وہ بندہ جنتی ہے. ایک بھی آ جائے وہ جنتی ہے، اہل جنت میں سے ہے. جب یہ حدیث سنائی جا رہی تھی، سامنے بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور بتائیے تو صحیح کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ 360 ہی پائی جائیں؟ ہاں، کوئی ایسا بھی ہے کہ 360 کی 360 حضور اس کے اندر پائی جائیں؟ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بکر تجھے مبارک ہو، 360 تیرے اندر پائی جاتی ہیں. وہ 360 کی 360 عادتیں جو اللہ رب العزت کی خصلتیں ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک شان والی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر وہ تیری شان ہے کہ وہ ساری عادتیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں. مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب کوئی پوچھے نا ابو بکر کو کس نے مقام دیا ہے، کس نے شان دی ہے، تو یاد رکھیے کسی مولوی نے نہیں دی ہے، کسی مولوی نے ان کو شان ہی عطا نہیں فرمائی ہے. اگر انہیں شان ملی ہے نبی کے فرمان سے ملی ہے اور اللہ کے قرآن سے ملی ہوئی ہے. اب اگلی بات سنیے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ تو 360 کی بات سنا دی، ایک عدد اور بھی سناتا ہوں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے لیٹے لیٹے اچانک سیدہ عائشہ نے حضور سے سوال کیا آقا ذرا بتائیں تو صحیح، حضور میری بگڑی بنائیں تو صحیح. آقا یہ جو آسمان کے ستارے نظر آ رہے ہیں، حضور یہ جو اتنے تارے نظر آ رہے ہیں، اس قدر تارے نظر آتے ہیں، اور آپ نے غور اکثر کیا ہوگا کہ کئی بڑے بڑے ہوتے ہیں کئی چھوٹے ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ آپ اندازہ رکھیں نا یہاں پہ کل کوئی تھا، اگلے دن وہاں نہیں ہوتا، اس کے تھوڑا سا ساتھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی بندے کی سوچ سے بڑھ کر ستارے. اب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آقا کریم سے لیٹے لیٹے اچانک اوپر چہرہ کیا اور کہا حضور ذرا بتائیں تو صحیح، کیا کوئی ایسا آپ کا غلام ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ. کوئی ایسا بھی غلام ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ اب کس ناز سے پوچھا اور کتنے پیار سے پوچھا اور کس کے لیے پوچھا، یہ تو آپ بھی جان گئے ہوں گے کس کے لیے پوچھنا تھا انہوں نے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ہاں عائشہ ہے، ایک ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. حضور مجھے بھی بتائیں وہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میرا عمر ہے. بولیے بولیے سبحان اللہ، بولیے ذرا. وہ میرا عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. حضرت سیدہ عائشہ نے نیت کچھ اور کر رکھی تھی، دل میں خیال کچھ اور تھا کہ بات میرے بابا جان کی کریں گے. میرے آقا نے جب حضرت سیدہ عائشہ کا چہرہ دیکھا کہ تھوڑا سا چہرے پر وہ تاثرات آئے اداسی والے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ اداس نہ ہونا، یہ نہ سوچنا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے عمر کی شان یہ ہے کہ اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اے عائشہ یاد رکھ عمر کی ساری نیکیاں مل جائیں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ ہاں وہ ایک نیکی غار والی نیکی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا غار میں حضور نے نماز نہیں پڑھی؟ غار کے اندر جی پڑھی.
کس کے ساتھ پڑھی؟ آپ کہیں گے جناب صدیق اکبر کے ساتھ۔ چلیں بتائیں، جو عبادت کی اس کی بات ہو رہی ہے یہ وہ نیکی ہے جو حضور کے ساتھ عبادت کی بیٹھ کر؟ نہ، کوئی عبادت اتنا ثواب نہیں دیتی جو زیارت مصطفیٰ دیتی ہے۔ تو پھر وہ کس چیز کی نیکی تھی؟ وہ نیکی یہ تھی، گود صدیق اکبر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کریم کا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، چہرہ بولیے حضور کا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر ٹک ٹکی باندھ کر کہتے ہیں قرآن تو بڑی بار پڑھا تھا، لیکن اس روز جو قرآن پڑھنے کا مزہ آیا، پہلے ہم قرآن کی سطریں دیکھتے تھے، آج قرآن کی زلفیں دیکھ رہے تھے۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن چپ چاپ ہوتا تھا، اسے ہم پڑھتے تھے۔ یہ ایسا قرآن ہے جو بولنے والا قرآن ہے۔ یہ زیارت ہو رہی ہے، اور یہ زیارت کیسی نیکی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی میں درجہ صحابیت پایا، عشرہ مبشرہ میں آئے، پہلے 4 میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، اتنی شانیں رکھنے کے بعد، امیر المومنین بننے کے بعد، ساری امت کے امام بننے کے بعد بھی، یاد رکھیں نا، پیچھے صحابہ کرام ہیں، عثمان غنی بھی پیچھے کھڑے ہیں، مولا علی بھی پیچھے کھڑے ہیں، ان کے امام بننے کے بعد بھی ان کے پاس جتنی نیکیاں جمع ہوئی وہ ساری کی ساری ایک طرف۔ آپ نے غور نہیں کیا میری بات کی طرف؟ وہ ساری نیکیاں ایک طرف۔ اب مجھے بتائیں نا، وہ نیکیاں کیسے جمع کی تھی انہوں نے؟ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، حضور کی صحابیت پا کے، یعنی آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا ساری عبادتیں جناب عمر فاروق کی ایک طرف ہو جائیں اور ایک زیارت مصطفیٰ ایک طرف ہو جائے، ان کی ساری نیکیاں بھی زیارت مصطفیٰ میں ملنے والی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اب پتہ چلا کائنات کی